اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع اللہ خان ایڈوکیٹ۔ آج ہم بات کریں گے ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن پہ، جس کو اردو میں غیر عدالتی اقبال جرم کہا جاتا ہے۔ اقبال جرم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ اقبال جرم ہے جو کہ عدالت میں کیا جاتا ہے جس کو جوڈیشل کنفیشن کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جو کہ عدالت سے باہر کسی تھرڈ پرسن کے سامنے جو اقبال جرم کیا جاتا ہے کسی جرم کی بابت، تو اس کو غیر عدالتی اقبال جرم یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کہا جاتا ہے۔ تو اس پر تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ تفصیل سے بات بھی جو ہے یہ بھی مختصر ہو۔ جہاں تک غیر عدالتی بیان کا تعلق ہے تو اعلیٰ عدالتوں نے اکثر فیصلہ جات میں یہ قرار دیا ہے کہ اس قسم کی شہادت کی حیثیت بہت کمزور ہے اور تائیدی شہادت کے بغیر اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک اس کی سچائی کا تعلق ہے تو اس کے لیے دو امور کا پورا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، حقیقتاً اقبال جرم کیا گیا۔ نمبر دو، ایسا اقبال جرم از خود کیا گیا اور سچا ہے۔ ایسا تائیدی شہادت سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ثابت نہ ہو تو پھر اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہ ہوگی۔ اس بابت بالکل لیڈنگ کچھ رولنگز ہے، جیسے 2001 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 445، 1980 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 827، 827 پیج ہے، اور پی ایل جے 1981 کرمنل لاہور پیج 459۔ اعلیٰ عدالتوں نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ اگر کسی مقدمے میں سزائے موت یا قصاص ہو تو پھر ایسی شہادت سرے سے شہادت ہی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے، یہ ان مقدمات میں جن کی سزا موت یا قصاص ہو تو اس میں اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اس بابت یہ ایک اتھارٹی ہے 1992 1992 SCMR پیج 398۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غیر یا عدالتی اقبال جرم انتہائی کمزور شہادت سمجھی جاتی ہے۔ تاہم اگر ایسی شہادت اعتماد پیدا کرتی ہو اور موجود حالات کے مطابق ہو تو اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ یہ 1999 1999 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 674 کی ایک اتھارٹی ہے۔ اس بابت جب یہ پایا جائے کہ مجسٹریٹ نے اپنے ریکارڈ میں ضروری سوالات نہیں پوچھے یا ریکارڈ میں درج نہیں کیا گیا کہ ملزم کو خواہ وہ اقبال کرے یا نہ کرے واپس پولیس کے حوالے نہ کیا جائے گا، یا مجسٹریٹ نے اقبال جرم عدالتی اوقات کے بعد عدالت میں یا گھر میں لکھا یا ملزم کو وضاحت کے ساتھ یہ نہ کہا کہ وہ اقبال کرنے کا پابند نہیں ہے اور اس کو اقبال کرنے پر سزا ہو سکتی ہے، یا یہ سوال نہ کیا ہو کہ وہ اقبال جرم کیوں کرتا ہے جب اس کو پتہ ہے کہ اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کسی اعتراض پر بھی مجسٹریٹ کا لکھا ہوا اقبال جرم مسترد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ فارمیلٹی ہے اقبال جرم ریکارڈ کرنے کے لیے۔ یہ ہدایات جو ہے آپ کو 1975 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 70 پیج ہے، 1975 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1077، پی ایل ڈی 1971 لاہور 850۔ پولیس کے روبرو اقبال جرم یا غیر عدالتی اقبال جرم کی کوئی قانونی اہمیت نہ ہے۔ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا ہے 2004 YLR پیج 206 میں۔ اقبال جرم کی شہادت کو خواہ مجسٹریٹ نے عدالت میں کیوں نہ لکھا ہو، عدالتیں بہت شک و شبہ سے دیکھتی ہیں، اور اس لحاظ سے غیر عدالتی اقبال کی شہادت اور بھی زیادہ مشکوک اور کم قیمت ہو جاتی ہے، کیونکہ جو گواہ اقبال جرم کی نسبت گواہی دیتا ہے اسے مجسٹریٹ کے مقابلے پر کم اقبال اعتبار سمجھا جائے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ غیر عدالتی اقبال گواہ کے حافظے کی پیداوار ہوتے ہیں، لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ مجسٹریٹ کے لکھے ہوئے بیان اس لحاظ سے بھی زبانی یاد کیے ہوئے اقبال جرم کی نسبت زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں کہ تحریری ریکارڈ بہر صورت زبانی یادداشت کی نسبت زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک اتھارٹی میں یہ رولنگ ڈسکس ہوئی ہے 1972 کرمنل لا جرنل پیج 76۔
اقبال جرم کی شہادت دینے والا گواہ قصہ مختصر کرنے کے جذبے سے کبھی کبھی اس طرح شہادت دیتا ہے کہ ایک سے زیادہ ملزمان نے ان کے پاس اکٹھے آ کر یہ اقبال کیا کہ انہوں نے قتل کیا ہے۔ چونکہ ایسے مشترکہ اقبال میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کس ملزم نے کیا کیا بات کہی ہوگی، اس لیے ایسا مشترکہ اقبال جرم کسی ایک کا بھی اقبال جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ کچھ لیڈنگ رولنگ ہے اس بابت۔ پی ایل ڈی 1950 بغداد الجدید پیج 26، پی ایل ڈی 1969 1969 کراچی پیج 383، پی ایل ڈی 1970 کرمنل لا جرنل پیج 773، پی ایل ڈی 1971 بغداد الجدید صفحہ 197، دوسرا اسی 1971 کی اتھارٹی میں ہے پیج 1214 اور 1299۔ اقبال جرم کی شہادت عام طور سے ایسے گواہ دیتے ہیں جو یا تو پولیس کے مستند ساتھی اور مددگار ہوتے ہیں، ان میں نمبردار، زمیندار، کونسٹر وغیرہ شامل ہیں۔ اس لیے عدالت ایسے گواہوں کی شہادت پر یہ شک کرتی ہے کہ انہوں نے پولیس کے ساتھ امداد و تعاون کے روایتی جذبے سے ملزم کے اقبال کی جھوٹی شہادت بنائی ہوگی۔ عام طور سے جو گواہ اقبال جرم کی شہادت دیتے ہیں وہ مدعی کے رشتہ دار یا دوست ہوتے ہیں۔ ایسے جانبدار گواہوں پر عدالت اس وجہ سے بھی شک کرتی ہے کہ وہ مدعی کے طرفدار ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ ملزم مدعی کی طرفداروں کے پاس اپنے جرم کا انکشاف کیوں کرتا ہے، جبکہ اس کو ان سے کوئی امید خیر نہیں ہو سکتی۔ یہ رولنگ جو ہے یہ پی ایل ڈی 1966 کراچی پیج 242، 1969 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 442، پی ایل ڈی 1975 سپریم کورٹ پیج 187۔ تو یہ کچھ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کی بابت کچھ لیڈنگ رولنگز تھی، کچھ ہدایات تھی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس ویڈیو میں اس کو مختصر طور پر کور کر لوں۔ اب تھوڑی سی بات، کیونکہ یہ ویڈیو بہت مختصر ہو رہی ہے، تو کچھ کور دینے کے لیے ہم اس پوائنٹ پہ بھی بات کر لیں گے کہ اقبال جرم سے جو انحراف کیا جاتا ہے، ایک اقبال جرم بندہ کر لیتا ہے، بعد میں وہ اس اقبال جرم سے انحراف کر لیتا ہے، تو اس پہ بھی کچھ بات کر لیں گے۔ جب کوئی ملزم مجسٹریٹ کے روبرو لکھوائے اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے اور یہ کہے کہ اس نے یہ اقبال تشدد یا ترغیب وغیرہ کے تحت مجبوراً یا فریب اور دھوکے میں آ کر قلم بند کروایا تھا، تو اعلیٰ عدالتیں عام طور پر ملزم کے اس انحراف کے سبب اس کے باقاعدہ قلم بند شدہ عدالتی اقبال کو بھی سزا کی بنیاد بنانے سے پہلے غیر جانبدار تائیدی شہادت کا پیش کرنا استغاثہ کے لیے ضروری گردانتے ہیں، اور جب ایسی تائیدی شہادت دستیاب نہ ہو تو عدالتی اقبال کو بوجہ انحراف سزا کی بنیاد نہیں بناتے۔ یہ اس پہ کچھ رولنگ ہے 2003 پاکستان کرمنل لا جرنل پیج 1212 یعنی 1212، پی ایل ڈی 1967 پریوی کونسل پیج 215، 1966 سپریم کورٹ منتھلی ریویو پیج 442، پی ایل ڈی 1945 لاہور پیج 91۔ ایسے کچھ اور اتھارٹی ابھی ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ اقبال جرم اگر واقعات مقدمہ اور حالات کے مطابق ہو تو خواہ عدالتی یا غیر عدالتی یا زائد عدالتی ہو، اس سے انحراف کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، سزا کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اگر ایسا بیان کسی دباؤ، ترغیب یا لالچ کے بغیر ہو، عدالت کو یقین کرنا ہے کہ ایسا بیان سچا ہے۔ البتہ غیر یا زائد عدالتی بیان یا انحراف شدہ بیان بذات ہی سزا کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ عدالت کو ہر معاملے میں حالات و واقعات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرنا ہوتی ہے، اور پھر ایسے بیان کی شہادتی قدر و قیمت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ یہ اتھارٹی ہے 2003 وائی ایل آر پیج 2175، 2000 وائی ایل آر پیج 758، پی ایل ڈی 1964 ایس سی پیج 813۔ یہ کچھ اتھارٹیاں ہیں اس بابت۔ انحراف شدہ بیان اقبال جرم خواہ عدالتی ہو یا غیر عدالتی زیر غور لایا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا بیان از خود دیا گیا ہو اور سچا ہو تو پھر مزید تائیدی شہادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ قانونی طور پر سزا کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ اتھارٹیاں ہیں اس بابت۔ پی ایل ڈی 1964 ایس سی پیج 813، پی ایل ڈی 1962 پشاور پیج 91، 1989 ایس سی ایم آر پیج 446، 1993 ایس سی ایم آر 1574۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور